ہم ایک ایسے ٹاپک کو لے کر چلیں گے جس کا شکار ہمارے معاشرے میں ہزاروں نہیں بلکہ بہت سی خواتین ہو چکی ہیں، اور وہ ہے بے اولادی یا بانجھ پن۔ آج کے دور میں سائنس اتنا ترقی کر چکی ہے کہ وہ کہیں بھی جا کر اپنا ایک اچھا ٹریٹمنٹ کروا کے اس خوشی سے، چاہے وہ رحمت ہو چاہے وہ نعمت ہو، وہ اس خوشی کو اپنا سکتی ہے۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈاکٹر اکرام صاحب سے، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہاسپٹل شیخ زید میں ایز اے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ گائناکالوجسٹ ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان سے ملاقات کریں گے اور آپ کے کئی سوالوں کے جوابات جانیں گے ان کی زبانی۔ میرا نام ڈاکٹر محمد اکرام ہے اور میں نے 96 میں علامہ اقبال میڈیکل کالج سے گریجویشن کی۔ اس کے بعد پھر FCPS پارٹ 1 کرنے کے بعد میں نے 97 میں شیخ زید ہاسپٹل جوائن کیا ایز اے پارٹ 2 ٹریننگ، اور میں نے 2000 میں MCPS کیا، دین 2001 میں FCPS کیا، اور اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر کے لیے انگلینڈ میں کام کیا، اور پھر میں 2002 میں یہاں پہ سینئر رجسٹرار سلیکٹ ہوا، اور گریجولی اب میں پروفیسر آف آپس اینڈ گائنی ہوں شیخ زید ہاسپٹل میں، اور وہاں پہ ایز اے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوں۔ دوسرا سوال ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے مطلب میڈیکل کی فیلڈ میں اور بہت سی فیلڈز ایسی ہیں جن میں لوگ جانا چاہتے ہیں اور انہوں نے بہت نام کمایا، لیکن ایز اے میل پرسن آپ نے گائنی کی فیلڈ کو ہی کیوں چوز کیا اور اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جو کہ تقریباً کسی لیول کے اوپر بھی جو بھی انٹرویو کرتا ہے وہ سب سے پہلے یہی کویشچن کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ کلچر کا حصہ ہے کہ جہاں کے اوپر میل کو دکھانے میں جو فیمیل ہے وہ ہیزیٹیشن جو ہے وہ فیل کرتی ہیں۔ تو جس وقت میں نے گریجویشن کی اور اس کے بعد میرا کچھ انکاؤنٹر، میرے بڑے قریبی دوست تھے جو کہ آلریڈی انگلینڈ میں MRCOG کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے بڑا بوسٹ کیا، اور میرا انٹرسٹ شروع میں تو جینیٹکس میں تھا، لیکن جینیٹکس انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنی زیادہ اسٹیبلش نہیں تھی، تو میرا ایم پہلے یہ تھا کہ میں پہلے جو گائنی آپس میں کروں اور اس کے بعد پھر جینیٹک فیلڈ میں جو ہے وہ آگے جاؤں۔ لیکن جس وقت یہ FCPS اور یہ میں نے اس میں اسپیشلائز کر لیا، تو سٹل ابھی پاکستان میں جینیٹکس میں اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں ہے، اور اس طرح جو معاملات ہیں یہ فیمیلز کے وہ اتنے زیادہ کیسز ہیں کہ پھر دوسری طرف جانے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ اور ٹرولی اسپیکنگ کہ جو ہے وہ یہ فیلڈ جو ہے یہ گائنی آپس، یہ بیسیکلی ہے ہی میل کا فیلڈ، اور پوری دنیا میں باہر انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ کے اور جتنے بھی زیادہ تر لوگ ہیں وہ میل گائناکالوجسٹ ہیں۔ وہاں کے اوپر بھی اگر کوئی فیمیل ہیں تو وہ ہمارے ہی ریجن کی زیادہ تر ہیں جو وہاں کے اوپر اسٹیبلش ہوئی ہیں، اور ہمارا ادھر چونکہ سوشل اور کلچر اس طرح کا ہے، اس وجہ سے لوگ ذرا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، ادروائز اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور بلیو کریں کہ میں نے شروع میں جب آپ ٹرینیز ہوتے ہیں تو آپ خود ذرا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مجھے ہو سکتا ہے کہ یہ ہیزیٹیٹ کرے یا رسپانس ایسا نہ کرے یا مجھ سے انائڈ ہو یا ایگزامینیشن کرنے میں، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جس وقت آپ اپنا لیول اچیو کر لیتے ہیں تو جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بیسیکلی ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے لیے مریض نہ تو میل ہوتا ہے نہ فیمیل ہوتا ہے نہ کوئی انٹرجینڈر ہوتا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں بیچ میں ختم ہو جاتی ہیں، اور اب وہ خود جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہیں فیمیل کہ ہم نے ان کو دکھانا ہے، تو یہ لیول ود دی پیسج آف ٹائم اس طرح ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے جو کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں، جو سرجریز ہیں، کینسر سرجریز ہیں، انفرٹیلیٹی کی لیپروسکوپک سرجریز ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں، تو یہ زیادہ تر جو ہے یہ میل گائناکالوجسٹ ہی اس میں آگے جا رہے ہیں، کیونکہ فیمیل بھی ہیں، لیکن فیمیل کیونکہ ہمارا سوشل کلچر اس طرح کا ہے کہ جو ہماری ڈلیوری کیسز ہوتے ہیں، جو آپس کے کیس ہوتے ہیں یا سمپل چیزیں ہوتی ہیں، وہی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ فیمیل وہاں تک ہی ریسٹرکٹ رہتی ہیں، ان کے لیے اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور یہ بڑا بزی فیلڈ ہے، وہ اسی چیز میں بہت زیادہ انوالوڈ ہو جاتی ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ میل تھوڑے سے پریولیجڈ اس وجہ سے ہیں کہ ان کے پاس یہ کم کیسز آتے ہیں، کیونکہ یہ آپس جو ہوتی ہے یہ بڑی ہی ڈیفیکلٹ کام ہے، آپ کو آپ کی 24 آور، آپ یوزلی ہمارے سینئر کہا کرتے تھے کہ جو ڈلیوری کیسز ہیں، جو آبسٹریٹکس ہے، اٹ اسٹارٹس ان دی نائٹ اینڈ ایٹس ایٹ نائٹ، تو یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن میل جو ہیں وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے ایک آپ کے جواب میں ہی میرا ایک سوال ہے کہ آپ کے پاس ادر کیسز میں ایک انفرٹیلٹی کا بھی مطلب کیس آتا ہے کہ لوگوں کے پاس ایک تو نالج نہیں ہے، دوسرا یہ کہ خواتین کو ہی مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی اسی میں کمی رہ گئی ہے تو یہ ماں نہیں بن پاتی، اور یہ اس کے لیے ایک ایسا داغ، ایک ایسا دھبا ہے کہ جسے وہ ساری عمر بھی چاہے تو مٹا نہیں پاتی. اور بہت کم خوش نصیب خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ہسبینڈز ان کو فلی سپورٹ کرتے ہیں اور فلی طور پہ ان کا جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ بھی روٹین سے کرواتے رہتے ہیں. لیکن آپ کے پاس میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی خواتین جو آتی ہیں جو بالکل ہوپ لیس ہوں اور بالکل ہی مطلب نہ ہو ان کے اندر سوائے ایک آخری امید اللہ کے بعد، آپ کے پاس لے کے آئیں، تو آپ کس حد تک مطلب ان کے ساتھ کس حد تک ان کو کور کر سکتے ہیں، کس حد تک وہ کور ہو جاتی ہیں، اور کتنے پرسنٹیج خواتین جو ہے پاکستان میں اسپیشلی وہ فرٹائل جو ہیں کیسز جو ہیں اس پہ قابو پایا جا چکا ہے؟ آپ کے ملٹیپل کویکشنز ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ پوچھا کہ بھی میل کو کم مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور فیمیل کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے. اگین یہ ہمارے اصل میں ایک کلچر کا حصہ ہے. بچپن سے ہی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، میل کے دماغ میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہی اسی چیز میں ایکسپریس ہوتی ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے ٹوٹل اگر ایسے کپل جو کہ کنسیو نہیں کر پاتے تو ان میں تقریباً رفلی 40% کے قریب جو ہے وہ کاز جو ہے وہ میل میں ہوتی ہے، اور یہ آن دی رائزنگ ہے. اگر ہم ابھی ہمارے پاس جتنے بھی کپل آتے ہیں تو یہ کافی زیادہ انسیڈنس اس کا بڑھ رہا ہے. تو باقی 60% کے اراؤنڈ جو ہے وہ فیمیل میں کاز ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، ان کی کمپلیٹ ہسٹری، اور کپل کو ہی دیکھنا چاہیے. ہمارے پاس یہ صرف فیمیل کو بھیج دیا جاتا ہے اور میل جو ہے وہ سمپل اپنا وہ ایک ٹیسٹ کروانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری مردانگی کو چیلنج ہے، اور وہ اس طرح کے جو اور فیمیل بیچاری جو ہے ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ ایکسٹینسو سے ایکسٹینسو ایگزامینیشن اور انویسٹیگیشن اور آپریشن میں چلی جائے گی، اور بعد میں ریٹروسپیکٹولی سم ٹائم جس وقت میل کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں زیرو سپرم ہوتے ہیں جسے ہم ایزوسپرمیا کہتے ہیں، یا کوئی اور فیکٹر ہوتا ہے، یا ایون ایسے بھی ہوتا ہے کہ ابلٹی ٹو ہیو سیکشول انٹرکورس، ہم یہ پرابلم بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ فیمیل بھی ایکسپریس نہیں کرتی، اور وہ یا اس کو کروایا نہیں جاتا، یا اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تو وہ میں چھوڑ دوں گا، تو وہ جو ہے وہ سامنے نہیں آتے اور فیمیل کو انا کا مسئلہ بنا دیتا ہے، اور فیمیل بیچاری جو ہے وہ سفر کرتی رہتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیشہ سب سے پہلے، کیونکہ ایک میل کا دو مین چیزیں ہیں جو کہ میل میں ہم دیکھتے ہیں، ایک پرفارمنس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو سکتے ہیں، ایک اس کی کوالٹی آف سیمن انالیسز میں پرابلم ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ سے ہمیں کافی ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. اس سے آگے پھر اگر ضرورت پڑے تو پھر آگے ایکسٹینسو پروسیجر اور ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے ہم کافی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. اس کے بعد پھر فیمیل میں ڈفرینٹ کازز ہوتی ہیں، اسے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ڈیٹیل ہسٹری لیتے ہیں، ان کی کازز دیکھ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. اب آپ کا یہ کیس کہ اگر کوئی ایسی فیمیل ہے کہ اس میں وہ اللہ کے علاوہ اس کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے، تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سیک کرنی چاہیے ایڈوائس ٹو دی ریکگنائز، جو بھی ان کے اچھے گائنیکولوجسٹ ہیں جن پہ ان کے پاس وہ جائیں، پھر ڈیٹیل ہسٹری ہوگی، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. صرف 1 to 2% ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہی جو ہے وہ ان لائکلی ہے یا نہیں ہو سکتی پریگنینسی. اسٹیریلٹی ہم اسے کہتے ہیں کہ بالکل اس طرح کی انٹرنسک کاز ہے کہ بالکل ہو ہی نہیں سکتی. ادروائز 99% آف دی کیسز میں قابل علاج چیزیں ہوتی ہیں. ہاں، ان میں انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے، پھر آگے ہمیں آگے سے آگے کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں، وہ اسٹیپ وائز ہم آگے چلتے ہیں کہ کیا کیا پروسیجر کیے جا سکتے ہیں. مطلب اس میں ہم لوگوں کو اکتانا نہیں چاہیے، اس کو ود دی پیسیج آف ٹائم اسے کنٹینیو رکھنا چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس میں ایک ہی بار بار چیزیں بات کرنی پڑتی ہیں، تو فیمیل جو ہے وہ بیچاری اکتا جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارا کوئی لوگ تو بہت زیادہ افورڈنگ ہوتے ہیں، کوئی اتنے زیادہ افورڈنگ نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے وہ بار بار جانے سے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک ہی چیز بار بار ہو رہی ہے یا اس طرح کی چیز ہو، تو وہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. تو ہمیں اسٹیپ وائز چلنا ہوتا ہے کہ پہلے جو کازز ہیں، فیمیل میں موٹی موٹی کازز ہیں کہ انڈے دانی میں انڈا نہیں بن رہا، یا ان میں انوولیشن ہوتی ہے، ٹیوبل فیکٹر ہو سکتا ہے،
کچھ اور ڈیزیز ہوتی ہیں جس میں انفیکشن ہو سکتی ہے، انڈومیٹریوسس ہو سکتی ہے، اور بھی مختلف کازز ہیں، تو وہ ہم ساری دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے پریگنینسی نہیں ہو رہی، اور اس کے اکارڈنگلی ہر ایک کی انویسٹیگیشنز ہیں. وہ انویسٹیگیشنز کر کے اس کے بعد ہم ایک پلان آؤٹ کرتے ہیں کہ ان کس کے لیے کون سی چیز فیزیبلٹی ہے. اگر بالکل ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں یا کوئی اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے آگے پھر ٹیسٹ ٹیوب بیبی یا آئی وی ایف، اکسی، اس طرح کے اور پروسیجر ہیں جو ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں. ہاں، اب آپ کا یہ کویسچن کہ بھی کچھ لوگ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کہاں جائیں. یہاں کے اوپر ہمارے انفارچونیٹلی پاکستان میں جتنے بھی آئی وی ایف سے زیادہ تر سینٹرز ہیں وہ پرائیویٹ لیڈ ہیں. ہاسپٹل جو گورنمنٹ کے جو ہیں وہ انسٹیٹیوٹ بہت کم ہیں، یا جن کو وہ فنڈ کرتی ہے. وہ اس طرح کے ہمیں ریکویسٹ بھیجی ہے گورنمنٹ کو کہ کچھ چیزیں اس طرح کی پرووائڈ کی جائیں تاکہ ان کو ہم کر سکیں، اکاموڈیٹ کر سکیں. کیونکہ اس میں آئی وی ایف یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں رفلی 4 سے 5 لاکھ روپے کا ایک سرکل میں ایک اٹیمپٹ جب آپ لیتے ہیں تو اتنے کے قریب خرچہ آ جاتا ہے. تو اس میں لیکن یہ ہے کہ کچھ انسٹیٹیوٹ جو ہیں جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی یا اس طرح کی آئی وی ایف سینٹر جو ہیں وہ انہوں نے اپنا کچھ کوٹا رکھا ہوا ہے، اور وہ کچھ افورڈنگ جو نان افورڈنگ جو پیشنٹ ہیں ان کو وہ کنسیشن کے اوپر یا ان کو ایون فری بھی کر رہے ہیں. اچھا. ہاں جی، کچھ سینٹر ایسے ہیں جو پرسنٹیج وہ کوٹا اس طرح کا کرتے ہیں تو ہم ان کو وہاں کے اوپر ریفر کر دیتے ہیں، تو وہ وہاں سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ گائیڈنس لے سکتی ہیں اور وہاں پہ اپنا علاج کر سکتی ہیں. لیکن یہ تھوڑے ہیں ابھی، لیکن پھر بھی کچھ سینٹر جو ہیں وہ اس میں آہستہ آہستہ اپنا اس کا کوٹا بڑھا رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل 10 پیشنٹ کا کرتے ہیں تو ایک پیشنٹ جو ہے وہ فری بیچ میں کر دیں. تو اس طرح کے ابھی کی ہے تو وہاں کے اوپر ہم ریفر کر سکتے ہیں، لیکن یہ کاسٹلی ضرور ہے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے ایک اور کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ مطلب ابھی ایز اے مسلم لوگوں کا کافی مائنڈ ایسا، پیرنٹس کو سمجھانا، ان لاز کو سمجھانا کہ جی ٹیسٹ ٹیوب بیبی، آئی وی ایف، آئی یو آئی، مطلب اس طرح کے جو بھی نئے ایک ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے جو ہر اس بے اولاد انسان کو خوشی دے سکتی ہے، چاہے وہ رحمت کی شکل میں ہو چاہے وہ نعمت کی شکل میں ہو، لیکن لوگوں کو مینٹالٹی ان کو مطلب سمجھانا بہت مشکل ہے. اب اس میں اسلام کے حوالے سے یا آیا کہ جو مطلب اس میں انجیکٹ کیا جاتا ہے، یہ چیزیں ان لوگوں کے اول تو بات کرنے میں ہی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ ان کو اس طرف کس طرح لایا جائے، کیسے ان کو سمجھایا جائے کہ یہ غیر اسلامک نہیں ہے. جو تو آئی یو آئی ہے اس اور یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، اس میں اگر تو سیمن انالیسس جو ہے اس کمپرومائز ہے، اس میں پرابلم ہے، تو اس کے لیے ہم آئی یو آئی بھی کر سکتے ہیں اور آئی وی ایف یا اکسی بھی کر سکتے ہیں. اور اس سے آگے بھی فردر ایڈوانس چیزیں ہیں کہ ایون پری میچور سیل لے کے اس کو فردر ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا کمپرومائز سیمن انالیسس ہے، تو اس کے اکارڈنگلی اگر تو کمپلیٹ سیمن میں سپرمز ہے ہی نہیں تو پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو سیل بنا رہے ہیں وہ ایکٹیو ہیں کہ نہیں. اگر تو وہ ایکٹیو ہوں تو ان سے بھی ایکسٹریکٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر بالکل نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ فوراً میں تو یہ ہے کہ سپرم ڈونیشن سیلز ہیں، بینکس ہیں، وہاں کے اوپر سپرمز ہوتے ہیں، وہ ان کا لا ہے، اس کے مطابق وہاں سے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو فیمیل ہیں ان میں ایگز بالکل ہی اگر نہ ہی بنے یا ان میں پری میچور اویرین فیلئر ہو جاتا ہے جس میں اپنے اووریز جو ہیں وہ کام کرنا ہی چھوڑ جاتی ہیں، ان کے لیے بھی ایگ ڈونیشن کی لی جا سکتی ہے، کسی سے ایگ ڈونیٹ لیا جا سکتا ہے ابراڈ میں. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ایگ ڈونیشن یا سپرم ڈونیشن ٹھیک نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ پاکستان میں تو رائج نہیں ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. لیکن ہم جو روٹین کا آئی یو آئی یا اکسی کرتے ہیں یا آئی وی ایف کرتے ہیں اس میں ہسبینڈ کا ہی سیمن انالیسس ہوتا ہے، سیمن لیا جاتا ہے، اسی کے سیلز لیے جاتے ہیں. اور جو آئی یو آئی ہوتا ہے اس میں تو سمپل یہ ہوتا ہے کہ کچھ دوائیاں دی جاتی ہیں جس میں انڈے دانی میں انڈا بنایا جاتا ہے فیمیل کے، اور اس کے بعد اسپیسیفک ڈیز ہوتے ہیں اس میں پھر انجیکشن دے کے تو وہ ایک باریک سا کیتھیٹر ہوتا ہے، کچھ اس کو واشنگ کرتے ہیں، اور جو ایکٹیو سپرمز ہوتے ہیں وہ صرف سمپل بچے دانی کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں.
اور اس کے بعد وہ اسی میں ہوتا ہے جس کی ٹیوبز اوپن ہیں اور اس میں IUI ہونے کی سکسیس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اگر ٹیوبز بند ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ پروسیجر نہیں کر سکتے, پھر آپ ICSI کی طرف یا IVF کی طرف آپ جائیں گے. اسی طریقے سے جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یا ICSI ہے, اس میں بھی سیم یہی ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہوتا ہے, اس میں زیادہ ڈرگ دیتے ہیں کہ انڈے دانی سے انڈے جب بن جاتے ہیں تو وہ نکال لیتے ہیں. ان کو فریز بھی کیا جا سکتا ہے, فیوچر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ان کو جب آپس میں سپرم اور ایگز کو آپس میں جو ہے وہ لیب میں نہیں, ان کی آپس میں فرٹیلائزیشن لیب میں ہوتی ہے, اور جس وقت وہ پھر 1 سے 2 دن کے پروسیس میں جب وہ ایک سٹیج کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو وہ پھر بچے دانی کے اندر رکھ دیتے ہیں اور پھر اس میں کچھ ڈرگز دی جاتی ہیں. تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز انوالوڈ نہیں ہے جو کہ ماں کا ہی جو ایگ لیا جاتا ہے اور ان کے ہسبینڈ کا ہی جو ہے وہ سپرمز لیے جاتے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے, اس کی لیبلنگ کی جاتی ہے, اس کی ساری چیزیں کی جاتی ہے, کیونکہ ہر بندے نے اللہ کو بھی جواب دہ ہونا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی اس میں غلطی کا نہ ہونے کے برابر چانسز ہوتے ہیں, یا بڑی کیئرفلی یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اور اس وجہ سے اس میں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور کئی ایسے پیشنٹ آتے ہیں ان کے سپرمز نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم دوسرے سپرم لینے کے لیے تیار ہیں, تو ہم نہیں ان کا کرتے. ہم نے کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسلامک نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو اس کا کوئی تو آپ ویلنگ ہیں تو آپ باہر جا کے کروا سکتے ہیں, یہ کچھ اگر کرنا ہے اسی طریقے سے کرتے ہیں, لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ٹرائی کرنی چاہیے. آپ کسی بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں, اس کا اسپیسیفکلی دیکھ کے کہ کاز کیا ہے. اس میں ٹائم لگ سکتا ہے, اس میں صبر چاہیے, اور اس میں سب سے میں آخر پہ اپنے ہر پیشنٹ کو یہی کہتا ہوں, ہر کسی کا دل جس وقت یہ کہتا ہے کہ وہ روتی ہے کہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا جی سب سے زیادہ آپ آنسو اپنے ضائع نہ کریں, اور سب سے زیادہ جس کے پاس جاتے ہیں نا جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا, جاؤ اللہ کے آگے سجدے میں جاؤ اور اس کے آگے رو, اس سے مانگو. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ نے, اگر آپ کے لیے ٹھیک ہوگا, آپ کے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوگا تو وہ آپ کو ضرور دے گا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سبب بنانا ہوتا ہے. آپ کوالیفائڈ بندے کے پاس جائیں, بندے یا بندی کے پاس جائیں اور ان سے سیک ایڈوائس کریں اور پراپرلی علاج کروائیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باقی اللہ تعالیٰ کے کام ہے, اللہ تعالیٰ بہتر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ شیخ زاید ہاسپٹل میں مطلب چونکہ آپ کافی عرصے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, تو اس ہاسپٹل میں مطلب یہ گائناکالوجسٹ اسی ڈپارٹمنٹ میں IVF IUI یا مطلب ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے حوالے سے کس حد تک تبدیلی یا اچھے مطلب حالات پیدا ہو چکے ہیں, یا اس میں مزید کس حد تک بہتری چاہتی ہے؟ حکومتی طور پہ آپ کے پاس کس حد تک تعاون آپ کو دیا جا چکا ہے؟ دیکھیں جو انفرٹیلٹی ہے یہ تو بہت ساری چیزیں اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں. ایک تو سمپل پروسیجر جیسے IUI یا ICSI سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ سارا علاج تو تقریباً سارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ لیپروسکوپک سرجری ہے جس میں بہت کم سینٹر ہیں. ہمارا شیخ زاید ہاسپٹل کا فرسٹ آلموسٹ سینٹر ہے جس میں کہ لیپروسکوپک سرجری پراپر جو ہے وہ کی گئی, اور وہاں سے ہی میں نے بھی وہیں سے ٹریننگ لی, اور ہم لیپروسکوپک سرجری ہم کر رہے ہیں, بڑے ایکسٹینسو لیپروسکوپکس ہم کر رہے ہیں. تو وہ بھی ایک وے ہے انفرٹیلٹی کو. اگر فیمیل میں اسپیشلی کوئی کاز ہوتی ہے, اووریز میں کاز ہے, پیلوس میں کوئی بھی ایبنارملٹی ہے یا اس کی ایڈیژنس فارمیشن ہے, انڈومیٹروسس ہوتی ہے, سسٹ ہوتی ہیں, ٹیوبل فیکٹر ہے, تو ان کو پراپر ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو وہ چیزیں وہ تو ہم بھی ہاسپٹل میں ہو رہی ہیں, اور وہ بڑی دیر سے, میں نے 97 میں جس وقت یہ جوائن کیا اس وقت سے ہمارے شیخ زاید ہاسپٹل میں لیپروسکوپک سرجری ہو رہی ہے. IUI اور ICSI کیونکہ اس میں ہے کاسٹ انوالوڈ. IUI میں تو بہت زیادہ کاسٹ انوالوڈ نہیں ہے, اس میں کچھ ایسے لائک کاسٹ جو ہے وہ 10 to 15,000 کے قریب اس کا ہوتی ہے. لیکن وہ بھی کیونکہ اس میں مین پاور ایک پورا سیٹ اپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور پیشنٹ یہاں کے اوپر اتنے زیادہ ہمارے پیشنٹ ہیں ہوتے ہیں روٹین والے کہ لوگ اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ اسپیسیفک انفرٹیلٹی سینٹرز ہونے چاہیے, ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ انفرٹیلٹی ہو جو صرف انہیں کو ڈیل کر رہا ہو. یہ ایک سب اسپیشلٹی ڈیولپ ہونی چاہیے, اور یہ گورنمنٹ کو اس کو فنڈ کرنا چاہیے. یہ اس کے لیے اب ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں, جس وقت میٹنگز ہوتی ہیں جو ہاسپٹل کو کرتے ہیں
تو اس گورنمنٹ کے لیول کے اوپر تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے انفرٹیلٹی کا کہ جس میں پھر یہ ساری چیزیں ڈیل ہو سکیں. اس میں اپوائنٹمنٹ ہو, اس میں مین پاور ہو, لیبارٹری کی بیک اپ ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ہوں گے. ادروائز جو ہے یہ ابھی تک تو کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں سندھ میں ایک آدھ جگہ انہوں نے ٹرائی کیا ہے, جہاں کے اوپر بھی تو ٹرائی کیا تھا, لیکن یہ پراپرلی فنڈنگ یا جیسے کہتے ہیں نا کہ پراپر رن ہونا چاہیے, اس طریقے سے رن نہیں ہو سکے. کیونکہ کسی بھی چیز کا ایک دم سے کھول دینا کوئی ایسا وہ مطلب ویلیو نہیں کرتا. اس کو بیک اپ ہونی چاہیے اور اس کو اس کی اینڈ تک اس کی پراپر جو ہے وہ ورک اپ ہو اور پراپر اس کی جو ٹریٹمنٹ ہو. وہ انفارچونیٹلی ابھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہم گورنمنٹ سے جو ہے وہ ریکویسٹ بھی کریں گے اور آگے ہم ان سے ملیں گے بھی کہ یہ پیسے, کیونکہ ہمارے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ بھی بچت ہو, تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ بیچارے غریب لوگ بھی ہیں تو ان کے لیے کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکے اور اس میں جتنی وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے اتنی کرے. جی ناظرین, ہم حکومتی اعلیٰ عہدیداران تک ڈاکٹر صاحب کی اپنی اور بہت سی خواتین کی, بہت سے جوڑوں کی یہ اپیل ضرور پہنچانا چاہیں گے کہ پلیز اس ہسپتال نہیں بلکہ ایسے بہت سے سرکاری ہاسپٹلز میں آئی وی ایف یا آئی یو آئی یا فرٹیلیٹی کا ایسا سینٹر ضرور قائم کیا جائے جہاں پہ بہت سے بے اولاد جوڑوں کی خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں. اور بہت سے جو سینٹرز پرائیویٹ لیول پہ کھل چکے ہیں جہاں پہ وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ ان لوگوں کے لیے افورڈیبل ہو اور وہ نعمت یا رحمت جیسی خواہش ان کی اس دنیا میں پوری ہو سکے. باقی میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس نعمت سے کسی کو بھی کبھی محروم نہ کرے. کیمرہ مین بلال کے ساتھ فوزیہ ارسلان فرام DMH نیوز لاہور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹیکس اور عوام کے ساتھ آپ کا میزبان جاوید مسعود طاہر بٹی. ہمارا آج کا موضوع ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے ہے, جو مختلف ادوار میں 90s سے لے کے یا 70s سے لے کر اب تک مختلف اسکیم آتی رہی ہیں جو ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ فیسیلٹی دی جاتی ہے ٹیکس ایمنسٹی کی. اس کے فیور میں اور اس کی مخالفت میں بہت ساری آراء ہو سکتی ہیں. ابھی موجودہ حکومت نے بھی اس سلسلے میں بزنس کمیونٹی کے مطالبہ پر اس کے لیے پروپوزلز مانگی ہیں کہ اس کو بہتر انداز میں کیسی اسکیم دی جانی چاہیے. تو آج ہمارا پروگرام یہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہے, اور آج کے ہمارے معزز مہمان گرامی ہیں جناب نذیر احمد صاحب کا چیئرمین ہے اپنے ٹربونل انڈین ریونیو, اور ان کے ساتھ ہیں جناب چودھری نعیم الحق صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار کے, اور سینئر کونسل ہیں جو ٹیکس کے معاملات خاص طور پہ دیکھتے ہیں. تو میں پہلے جناب نذیر صاحب سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس ایمنسٹیز جو ہیں یہ اس سے کوئی بینیفٹ ٹیکس پیئرز کو ہو سکتا ہے, یا ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے اس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے, یا یہ مخصوص کسی کلاس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے, اور اس کا کہ جنرل بینیفٹ آپ کیا سمجھتے ہیں, جنرل بینیفٹ بھی ہوتا ہے یا صرف یہ مخصوص لوگوں کے لیے اس کا بینیفٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب بٹی صاحب. ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اصل میں اس ملک میں جس طرح آپ نے شروع کے ابتدائیے میں بھی فرمایا مختلف ادوار سے ہوتی آ رہی ہیں, اور اس کی ہر ایمنسٹی